مجھے اکثر ہمارے سیٹس پہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار بہت کر رہے ہوتے ہیں 2 گھنٹے، یو نو، وہ میرے لیے بڑا ٹائرنگ ہوتا ہے. اس میں کیا کرتی ہو؟ میرے بیگ میں قرآن ہوتا ہے ہمیشہ. میرے جو پاپا ہیں وہ قرآن پرنٹ کرتے ہیں 70 ڈفرینٹ لینگویجز میں. ہاں، وہ آف سیٹ پرنٹر ہیں. تو ہمارے پاس نا ایک تو مجھ سے ہر کوئی قرآن کا کہتا رہتا ہے کہ انگریزی میں قرآن لا دو، اس زبان میں لا دو. تو میرے پاس ایک قرآن ہوتا ہے جو میں اپنے فری ٹائم میں آج کل قرآن کے بارے میں زیادہ پڑھ رہی ہوں، اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہ رہی ہوں. تو میرے پاس ایک بک ہوتی ہے جو قرآن کی ڈیٹیل ہے، تو میں آج کل اپنے فری ٹائم میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں. ببلیوگرافی یا ہے نا، ایسے کچھ نام ہے. جی ہے نا. ہاں، ایک ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تفسیر والا قرآن. تو وہ قرآن کی جو مطلب میننگ ہوتی ہے اس کی بھی تفسیر ہوتی ہے، وہ اور زیادہ اس کو ڈیٹیل کو وہ کرتا ہے. تو میں وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیں نو بٹ نالج تو امیزنگ ہے نا. دیر سو مینی اسٹوریز ان قرآن، اٹس سو فیسینیٹنگ. جی ہاں، خاص طور پہ سورہ یوسف مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے، بیکاز جب آپ اس کو اس طرح پڑھنا، اٹس سچ این امیزنگلی ایکسپلینڈ اور ریٹن اسٹوری. ساری اسٹوریز ہی جتنے بھی قرآن میں اب تک میں جتنا پڑھ چکی ہوں، مجھے ہر اسٹوری ایسی ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب آگے بھی پڑھوں. اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اتنی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ پڑھنے سے مجھ میں پیشنس بڑا آیا ہے. میں نے اپنے اندر ایک چینج جو فیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیشنس مجھ میں ٹھہراؤ آ گیا، بہت زیادہ ٹھہراؤ. مجھے اب ہر بات پہ غصہ نہیں آئے گا، ہر بات پہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، تو بہت مجھ میں چینج آیا اس کی وجہ سے. اور بھی میں نے آدھے کا آدھا بھی نہیں پڑھا. وہ تو جب جیسے جیسے عمر کے ساتھ پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے اس کے میننگز جو ہیں وہ نئے نکلتے آئیں گے، نئی طرح سے سمجھ آئے گا. 9 بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا گھر پہ، 9 بجے کے بعد ٹی وی نہیں چلے گا. تو جب ماں بابا سو جاتے تھے نا، تو میں، میرا بھائی، میری بہنیں، ہم ٹی وی لاؤنج سے ٹی وی اٹھا کے بند کر کے کمرے، ہمارے روم میں ٹی وی نہیں تھا، روم میں لا کے رکھتے تھے اور پوری رات میوٹ پہ ٹی وی دیکھتے تھے کہ ماں بابا اٹھ جائیں گے. اور پتہ نہیں کیوں دیکھتے تھے میوٹ کر کے، لیکن ہمیں ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا. تو ایسا ہمارا بچپن تھا میوٹ پہ. ہاں، نہیں، ویری انٹرسٹنگ. اچھا، کوئی پھر شرارت کیسے کرتے تھے آپ لوگ میوٹ پہ؟ شرارتیں، ہاں، جیسے سائیکل چلانا، درختوں پہ چڑھنا، جو کی ہیں بہت شرارتیں کی جن کی وجہ سے رات کو سنیک آؤٹ کرنا. اس پہ تو ہمارے امی ابو بڑے ٹربل میں پڑ گئے تھے. ایک ہماری عادت تھی کہ ہمارے کزنس تھے جن سے ہماری بڑی اچھا بچپن سے ساتھ پڑھتے تھے، تو وہ رہتے تھے اپارٹمنٹس میں. تو ہر شام میں ہمیں جانا تھا، تو ان کے ساتھ اپارٹمنٹ میں مل کے، اور نیچے ایک گھر تھا جس کی بیل بجا کے ہم بھاگتے تھے، جہاں بڑے لوگ انکل آنٹی رہتے تھے تھوڑے ایجڈ. تو ہم روز بجا رہے ہیں. اس بات کو ہو گئے 3 سال بعد. آپ امیجن نہیں کر سکتی، وہ ایک راڈ لے کر آ گئے انکل ہمارے گھر پہ، اور ہمارے گھر میں تھی دعوت. وہ راڈ لے کے آ گئے کہ میں مار دوں گا تم لوگ کو، آج چھوڑوں گا نہیں. اور وہ ایکچولی دروازہ توڑنے لگ گئے، مارنے لگ گئے. کہ بیل بجائی تھی صرف 3 سال ہی تو ہوئے 3 سال ہی تو گزرے ہیں. اور تو اس طرح کی شرارتیں ہم نے سویا. بہت مزے کا بچپن گزرا، بہت اچھا. تو ننھی سارا کیسی تھی؟ تو کیا کرنے کا پلان ہے آگے؟ مجھے ایک تو ایکٹنگ میں کنٹینیو کروں گی، بیکاز یہ میرا ایک پہلا پیار ہے. اور ایک پڑھائی کرنی ہے میری لسٹ میں پڑھائی بھی ہے، اور مجھے پروڈیوسر بننا ہے. ہاں مجھے ڈائریکٹر کبھی نہیں بننا، بیکاز مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے مشکل جاب ایک ڈائریکٹر کی ہے. مجھے پروڈیوسر بننا ہے، مجھے اپنے پروجیکٹس خود بنانے ہیں، ہے نا. مجھے نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. میں خود نہیں کام کر رہی، لیکن مجھے نئے لوگوں کو لینا ہے. میں انٹروڈیوس کراؤں، بڑے کام کروں، اچھے لیول پہ کام کروں، انٹرنیشنل لیول پہ ہم بھی کام کریں. ابھی ماشاء اللہ ہم کتنا امیزنگ کام کر رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آگے کچھ سالوں بعد میں بھی فلم کر رہی ہوں. فلم میں کرنا نہیں چاہتی. کیوں؟ کیونکہ میرا کوئی پلان نہیں ہے. مجھے ڈراموں میں ہی میرا شوق ہے، یہی میرا جانرا ہے. اور میں آگے فلموں کا میں نے بھی سوچا نہیں. لیکن اگر کچھ مجھے لگا کہ اب یہ تو مسٹ ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے کرنا، تو پھر وہ ضرور کروں گی. ایسا نہیں ہے کہ مجھے کرنی نہیں ہے، لیکن فی الحال کوئی پلان نہیں ہے.
अच्छा, हाँ. वाई? क्यों? फिल्म तो सब लोग फिल्म करना चाह रहे हैं. I don't know. You're not ready yet. I'm not ready yet. और प्लस कुछ requirements उनकी कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शायद कभी पूरी नहीं कर सकती. कि मुझसे मेरा एक ऑडिशन हुआ एक फिल्म के लिए और मुझे कहा गया कि हाउ शॉर्ट कैन यू गो कपड़ों में. इट्स लाइक फुल स्लीव्स, बैकलेस नहीं होना चाहिए, डीप नेक नहीं होना चाहिए, मैं कोई नी लेंथ तक कुछ नहीं कर सकती. सो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ज़िंदगी के कुछ रूल्स हैं. मैं जिस तरीके से रहती हूँ मैं उनको नहीं वो करना चाहती. तो अगर कुछ ऐसा आएगा जो मेरे लिए भी ठीक हो और उनके लिए भी ठीक हो तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह.